نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ پارہ 26 سورہ فتح رکوع 3 آیت نمبر 18 تا 21۔ آیت مذکورہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ سے مراد بیعت رضوان ہے، بیعت حدیبیہ ہے، اور یہ تاکید ہے ماقبل کی۔ ماقبل میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اور اس آیت میں بیعت کے شرکاء کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنی رضا کا اعلان ہے، تو اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، جس کا مقصد شرکائے بیعت رضوان کی مدح ہے اور عہد پورا کرنے کی تاکید ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 افراد پر مشتمل تھی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم خیر اہل الارض، یعنی تم لوگ پورے روئے زمین کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہو۔ صحیح مسلم میں ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً کہ لا يدخل النار احد ممن بایع تحت الشجرۃ، یعنی جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور یہ بشارت اس بات پر شاہد ہے کہ ان سب حضرات کا خاتمہ بالایمان اور اعمال صالحہ مرضیہ پر ہوگا، کیونکہ رضائے الہی اس کی ضمانت دیتا ہے۔ شجرہ رضوان ببول ککر کا ایک درخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چلے جاتے تھے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہلاء اسے درخت کی عبادت شروع نہ کرے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ لیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ طارق ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے کہ تم لوگ یہاں پر جو ہے نماز پڑھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ کے پاس میں گیا، حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر دی۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جو اس بیعت رضوان میں شریک تھے، کہ جب فرماتے ہیں سعید ابن المسیب کے والد کہ جب ہم اگلے سال مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کرنا چاہا لیکن ہمیں نہیں ملی، ہم بالکل بھول گئے تھے۔ پھر سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو پتہ نہیں لگا. جب مجھے صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کے اولاد کو پتہ نہیں تھا، تو لوگوں کو کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے ایک تخمینہ سے، اندازہ سے کسی درخت کو متعین کر لیا ہے اور اس کے نیچے حاضر ہونا، نمازیں پڑھنا شروع کیا. اور غالباً کیا کہ یقیناً سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کاٹی تھی. اس کی بصیرت کو سلام ہے، اس کی فراست کو سلام ہے کہ لوگ جو ہے شرک کے خطرے کے باعث جو ہے درخت کے نیچے درخت کی عبادت شروع کاٹ دیا اس درخت کو. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سے مراد فتح خیبر کی فتح ہے. خیبر ایک علاقہ کا نام ہے جس میں بہت سارے بستیاں ہیں، قلعے ہیں، باغات تھے. بعض روایات کے مطابق حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور بعض روایات میں 20 دن مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس کے بعد خیبر کی طرف روانہ ہوئے. ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ذی الحجہ میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے اور ماہ صفر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. یہی قول علامہ واقدی رحمہ اللہ کا ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ قول راجح ہے قضا فی تفسیر مظہری. بہرحال یہ ثابت ہوا کہ غزوہ خیبر سفر حدیبیہ سے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ پیش آیا ہے. البتہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ سورہ فتح حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر نازل ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ پوری صورت سفر حدیبیہ میں کے وقت نازل ہوا ہے یا کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہے. اگر سفر حدیبیہ کے بعد بعض آیتیں نازل ہے تو یہ غزوہ خیبر کی فتح اور اس کے پیشن گوئی ہے کہ جب سفر حدیبیہ کے موقع پر نازل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہو، تو یہ بھی متحقق ہے. مغانم کثیرتاً یأخذونہا سے مراد غزوہ خیبر کا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں کو فارغ البالی سے ملی تھی. اور وعدکم اللہ مغانم کثیرت سے مراد تمام فتوحات ہے، تمام غنائم ہے. قیامت تک مسلمان جتنی بھی جہاد کریں گے، جتنے غنائم اس کو حاصل ہوں گے، وہ سب اس کو شامل اور متناول ہے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسَ عَنْكُمْ سے مراد اہل خیبر کے کفار ہے جس کو مقابلہ میں جنگ کرنے میں زیادہ زور دکھانے کا موقع اللہ نے نہیں دیا. اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبیلہ غطفان ہے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہدایت کے مراتب ہے، درجات ہے اور بے شمار درجات ہے. یا وہ درجہ مراد ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی، یا اللہ پر بھروسہ اور قوت ایمانی کی اضافہ اور زیادتی مراد ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاد کی برکت سے مزید فتوحات کا وعدہ ہے جس پر ابھی تک قدرت حاصل نہیں کی ہے. اور ان فتوحات میں سب سے اہم فتح جو ہے وہ فتح مکہ ہے. اس لیے بعض مفسرین فتح مکہ مراد لیتے ہیں، اگر چونکہ الفاظ میں عموم ہے تو عمومی معنی الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک جتنی بھی فتوحات ہوں گے وہ سب فتوحات کو شامل اور متناول ہے. لقد رضی اللہ تحقیق کے ساتھ اللہ راضی ہوا عن المؤمنین مومنوں سے اذ یبایعونک جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرۃ درخت کے نیچے. فعلم پھر اس نے جان لیا ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم پھر نازل کر دیا سکینہ اطمینان علیہم ان پر. واصابہم اور بدلے میں دی انہیں فتحا قریبا قریبی فتح. ومغانم کثیرۃ اور غنیمت بہت سی یأخذونہا جو وہ لے رہے تھے.
وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ وعدکم اللہ، وعدہ کیا تھا تم سے اللہ تعالیٰ نے، مغانم کثیرتاً، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا، جن کو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم، پھر اس نے جلدی دے دی، لکم تمہیں، یہ حاضی، یہ وکف ایدی الناس، اور روک دے لوگوں کے ہاتھ، عنکم تم سے، ولتکون، اور تاکہ یہ ہو، آیت نشانی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت کرے تمہیں، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کے، واخری، اور دوسرا وہ فتح، لم تقدروا علیہا، جس پر تم نے ابھی قابو نہیں پایا ہے، قد احاط اللہ، احاطہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس کا، وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین